السلام علیکم اسٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل تاج خان آفیشیل اسٹوڈنٹس ویڈیو پوری دیکھنی ہے تاکہ اینڈ تک ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ آپ کو پوری سمجھ آ جائے۔ آج ہم پڑھیں گے انٹرجیکشن کیا ہوتا ہے، یہ میں آج آپ کو پڑھاؤں گا۔ انٹرجیکشن دل میں اچانک اور ایک دم اٹھنے والے خیالات، احساسات، جذبات اور خواہشات کا اظہار جن لفظوں سے کیا جاتا ہے انہیں انٹرجیکشن کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک دم دل میں اٹھنے والے خیالات، جذبات، یعنی چاہے وہ خوشی ہو، غمی ہو، اسی کو انٹرجیکشن کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کے الفاظ کا درج ذیل ہیں، یعنی انگلش میں آتے ہیں ہورا، اللہ، براوو، ہا، ہیلو، پو، پش، ہم، گڈ بائے، لو، ہوش، گڈ، گاڈ، فائی، یہ سب جو ہے یہ انٹرجیکشن کے ذمرے ہوتا ہے۔ یعنی ہم کچھ سینٹینس پڑھتے ہیں، ہورا، حزا، ہا، یہ سب جو ہے اللہ، ہا، او، ہا، یہ ٹوٹل جو ہے اسی کے ذمرے میں آتا ہے، انٹرجیکشن کے ذمرے میں آتا ہے۔ براوو، ویل ڈن، واٹا، او، یہ ٹوٹل جو ہے یعنی جس سینٹینس کے سٹارٹ پہ یہ الفاظ آتے ہیں سمجھ لو انٹرجیکشن ہے۔ انٹرجیکشن میں یعنی ایک دم جو دل میں اٹھنے والے احساسات، خیالات، جذبات، چاہے وہ خوشی کے ہو، غمی کے ہو، جسی طرح کے بھی ہو، اسے ہم انٹرجیکشن کہتے ہیں۔ انٹرجیکشن کے الفاظ جملے کے شروع میں آتے ہیں، ان کا جملوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جن جملوں میں انٹرجیکشن کے الفاظ ہوتے ہیں انہیں ایکسکلیمیٹری سینٹینس کہا جاتا ہے، اور اس کے آخر نتیجے میں نشان یہ لگایا جاتا ہے۔ یعنی جن سینٹینس میں انٹرجیکشن یوز ہوتے ہیں انہیں ایکسکلیمیٹری سینٹینس کہتے ہیں، لائک اللہ ہی از ڈیڈ، افسوس وہ مر گیا، واٹ اے فائن ڈے، کیا خوبصورت دن ہے۔ اس کے یعنی اینڈ پہ یہ ایکسکلیمیٹری جو ہے نا سمبل لگتا ہے۔ براوو، یو ہیو پلیڈ ویل، واو تم بہت اچھا کھیلے، ہاؤ ہونیسٹ یو آر، آپ کتنے ایماندار ہو۔ یعنی سینٹینس سے یہ سینٹینس پڑھنے کے بعد تقریباً آپ کو مکمل سمجھ آ گئی ہوگی۔ ویور اسٹوڈنٹس ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے، ہم آگے بھی آپ کو انشاءاللہ بہت کچھ پڑھائیں گے۔ ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ نیکسٹ ہم پڑھیں گے انفینیٹیو کی تعریف۔ انفینیٹیو کیا ہوتی ہے؟ ورب کی اصلی شکل کو انفینیٹیو یعنی مصدر کہا جاتا ہے۔ اردو میں اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں نہ ہوتا ہے، جیسے کھانا، پینا۔ اس کو بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ ورب فرسٹ فارم کے شروع میں ٹی او لگایا جاتا ہے، یعنی ٹو ایٹ، ٹو سلیپ، ٹو سے، کھانا، سونا، کہنا۔ انفینیٹیو کا استعمال کبھی ناؤن کے طور پر ہوتا ہے اور کبھی ایڈجیکٹیو اور ایڈورب کے طور پر۔ مثال دیکھیں، ٹو ریڈ از اے گڈ ہیبٹ، پڑھنا ایک اچھی عادت ہے۔ ٹو ٹیل اے لائی از اے سن، جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ دس از ناٹ دا ٹائم ٹو پلے، یہ کھیلنے کا وقت نہیں ہے۔ گیو می اے پین، ٹو رائٹ، لکھنے کے لیے مجھے ایک قلم دو۔ ہی الاؤڈ ہم ٹو گو، اس نے اسے جانے کی اجازت دی۔ دے وانٹ ٹو سی دا تاج، وہ تاج محل دیکھنے گئے۔ یعنی اس میں جو فرسٹ ہے سینٹینس ہے یہ ناؤن ہے، سیکنڈ بھی ناؤن ہے، تھرڈ جو ہے ایڈجیکٹیو ہے، فورتھ بھی ایڈجیکٹیو ہے، ففتھ جو ہے وہ ایڈورب ہے، سکستھ بھی ایڈورب ہے۔ کچھ مقامات پہ ایسے ہیں جن کے بعد اگر انفینیٹیو ورب آئے تو ان میں ٹی او نہیں لگایا جاتا، یعنی ایکسلری ورب کے بعد شیل، شوڈ، ول، ووڈ، کین، کڈ، مے، مائٹ، ڈو، ان سب کے بعد جو ہوتا ہے اس میں ٹو نہیں لگتا۔ یعنی یو ریڈ رائٹ اٹ، یو نیڈ رائٹ اٹ، شی شوڈ اسٹڈی اٹ۔ ورب کے بعد میک، لیٹ، فیل، نیئر، ہیئر، سی، بڈ، میچ، آبزرو، نوٹس، نو، پلیز، اسٹیل۔ ہی سیز ہم اسٹیل اے پین، وہ اسے ایک قلم چراتے دیکھتا ہے۔ لیٹ اس گو فار واک، ہم ٹہلنے چلے جائیں۔ یعنی اس طرح کی سب جو مثالیں آ رہی ہیں یہ انفینیٹیو کی آ رہی ہے۔ نیکسٹ ہم پڑھیں گے جیرینڈ، یہ بہت ہی اہم اور اچھا ٹاپک ہے، یہ انشاءاللہ آپ کو پوری سمجھ دلانے کی کوشش کریں گے۔ جیرینڈ بھی انفینیٹیو کی طرح ہوتا ہے، اس کے اردو معنی میں کے آخر میں بھی نہ آتا ہے۔ کافی لوگ اس سے دیکھ کر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جیرینڈ کیا ہوتا ہے، یعنی آئی این جی اس کے ساتھ لگتے ہیں۔ اس کو بنانے کا طریقہ ہے کہ فرسٹ فارم کے آخر میں آئی این جی لگا دیتے ہیں، جیسے سنگ، سنگنگ، ایٹ، ایٹنگ، ٹاک، ٹاکنگ۔ یعنی جیرینڈ جملوں میں کبھی سبجیکٹ کے طور پر، کبھی آبجیکٹ کے طور پر اور کبھی پریپوزیشن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔
واکنگ ان دا مارننگ از یوزفل، اس میں سبجیکٹ کے طور پر آ گیا. سوئمنگ از اے گڈ ایکسرسائز، تیرنا اچھی اس میں بھی سبجیکٹ کے طور پر آ گیا. ہی لائک ٹیلنگ دا ٹروتھ، یہ وہ سچ بولنا، اس میں آبجیکٹ کے طور پر آ گیا. شی لوز ریڈنگ ناولس، وہ ناول پڑھنا پسند کرتی، اس میں آبجیکٹ کے طور پر آ گیا. رامو واز پنشڈ فار اسٹیلنگ دا کار، پوری پوزیشن کے طور پر آ گیا. اے ہارس از اے فنڈ آف رننگ اے ریس، اس میں بھی پریپوزیشن کے طور پر آ گیا. سو اسٹوڈنٹس، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ ہر ہمارے اس طرح کی انفارمیٹیو انگلش کے متعلق آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. شکریہ، اللہ حافظ.